جی میرا نام عبیداللہ ہے. میں سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹو ایک نان پروفٹ ادارہ ہے اسلام آباد میں. اس میں ایک پروگرام ہے جسٹ انرجی ٹرانزیشن، اس کو مینیج کرتا ہوں. یہ جسٹ انرجی ٹرانزیشن پروگرام جو ہے یہ تارا کلائمیٹ فاؤنڈیشن فنڈ کرتا ہے، اور ہمارا یہ تیسرا سال ہے جس میں ہم نے جو شروع کیا. اس وقت سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان میں انرجی کا کرائسس ہے. ایک تو انرجی مہنگی بہت ہے، اور دوسرا جو ہے جس فارم سے ہم انرجی بناتے ہیں فاسل فیول سے، اس سے ہمارا کلائمیٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے خراب ہو رہا ہے. تو ہم نے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کیے، اور اس وقت الیکشن ہونے والے تھے 2022 کے. تو ہم نے میجر پولیٹیکل پارٹی جو 5 تھیں ان کے جو ہے وہ مینیفیسٹو میں، الیکشن مینیفیسٹو میں ان سے یہ کمٹمنٹ لی کہ جی وہ جب برسر اقتدار آئیں گے اور ایوان میں جائیں گے تو وہ جو ہے وہ پھر یہ کمٹمنٹ کریں گے کہ جی ہمارا جو انرجی پروڈکشن ہے وہ رینیوبل پہ چلی جائے، اور ہماری جو گاڑیاں ہیں وہ الیکٹرک ہو جائیں، اور ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے وہ کلین ہو جائے، اور ہمارے جو ہے وہ گھروں میں سولر ہو، اور ہمارے گھروں میں جو اپلائنسز ہیں وہ ایفیشینٹ ہو جائیں، جس سے جو ہے ہمارے کلائمیٹ پہ بھی بہت سارا فرق پڑے گا، اور ہماری جو ہے وہ انرجی ہے وہ بھی کلین ہوگی، اور ہماری جو اکانومی میں جو بہت بڑا بوجھ ہے جو ہم فاسل فیول امپورٹ کر کے بجلی بناتے ہیں، تو اس کا بھی جو ہے وہ ہمیں ملک کو اور ہماری معیشت کو کافی اس میں آسانی ہوگی، اس میں ریلیف ملے گا. گرین زمین فیلوشپ کے بارے میں کچھ بتائیے. اچھا، اب جب 5 پولیٹیکل پارٹی جو بڑی تھیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم بھی اس میں شامل تھی، اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی شامل تھی، اور اس میں ہم نے جے یو آئی اور جماعت اسلامی کو بھی شامل کیا، اے این پی کو بھی شامل کیا. انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں جب یہ کمٹمنٹس کر لیں جو ہم نے ایک ریکمنڈیشن دی تھی ان کو، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم ان کو اب یاد کروائیں، اور پھر ایک لیڈرشپ پول تیار کریں جو ہر اپنے جو ہے وہ ایریا میں اس چیز کو اجاگر کرتا رہے اور اس کی نیڈ کو اجاگر کرتا رہے. تو ہم نے اس کے اندر جو ہے پھر ایک گرین زمین فیلوشپ پروگرام شروع کیا، اور گرین زمین فیلوشپ پروگرام جو ہے اس میں جو ہے پارلیمنٹیرینز ہیں، اس میں گورنمنٹ کے جو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے ہیں ریلیونٹ ان کے لوگ شامل ہیں، اس میں اکیڈیمیا شامل ہیں، اس میں جرنلسٹ شامل ہیں، اس میں سول سوسائٹی کے لوگ شامل ہیں، اور اس میں کلائمیٹ ایکٹیوسٹ شامل ہیں. اور ابھی تک جو ہے وہ ہم لوگ اس گرین زمین انیشیٹو کے تحت جو ہے وہ کوئی 200 سے زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کروا چکے ہیں اکراس پاکستان. یہ اسلام آباد میں جو ہے نیشنل اسمبلی کے اس کے کئی پارلیمنٹیرین اس کے ممبر ہیں، سینٹ کے کئی جو سینیٹرز ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبرز ہیں، پنجاب اسمبلی کے ممبرز ہیں، اور سندھ اسمبلی کے بھی ممبرز ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک ہم بلوچستان نہیں جا سکے، اور وہاں پہ بھی ہمارا جانے کا پروگرام ہے. اب یہ تقریباً کوئی 48 کے قریب جو ہے وہ پارلیمنٹیرین اس کا حصہ بن چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے جرنلسٹ کی ایک بڑی تعداد ہے، اور اکیڈیمیا کی تعداد ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ کئی ادارے ہیں جن کی کولابریشن ہے، اور وہ اس میں آتے ہیں اور اپنے جو موضوعات جو یہ گروپ طے کرتا ہے کہ جی اگلی دفعہ ہم نے اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ ہماری معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے، تو پھر ہم اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ ایکسپرٹس لے کے آتے ہیں، جس میں بات چیت کے ذریعے سے وہ اپنی نالج جو ہے اس کو بہتر کرتے ہیں، اور پھر اس پہ کچھ ایکشن پوائنٹ نکلتے ہیں، اور وہ ایکشن پوائنٹ پہ جا کے پھر اپنا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ پارلیمنٹیرین کے جگہ پہ ہے کہ انہوں نے کوئی پالیسی بنانی ہے، یا اگر وہ گورنمنٹ کے لیول پہ کہ انہوں نے امپلیمنٹیشن کروانی ہے، یا پھر وہ میڈیا کے لیول پہ ہے کہ انہوں نے اویئرنیس ریز کرنی ہے، یا پھر وہ سول سوسائٹی کے ہے کہ جی اس نے جا کے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا ہے، تو پھر وہ جا کے اپنے ایریاز میں اس طرح سے کام کرتے ہیں. سینیٹرز اور پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ کویشچن ریز کر رہے ہیں، وہ موشنز بنا رہے ہیں، وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں جو ہے وہ اس کو ریز کر رہے ہیں چیزوں کو، اور جرنلسٹ جو ہیں وہ اپنے میڈیا میں اس چیز کو اجاگر کر رہے ہیں. آج ہمارا یہاں پہ جو اکٹھا ہونے کا پروگرام تھا، یہ طے کیا گیا تھا کہ کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ سردیوں اور گرمیوں میں بجلی کا جو استعمال ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے، تقریباً آدھے کا فرق ہے. اگر ہم گرمیوں میں
25-26 ہزار یا 27 ہزار میگا واٹ جو ہے بجلی استعمال کرتے ہیں، تو وہ سردیوں میں وہی جو ہے 10-12 ہزار میگا واٹ پہ آ جاتی ہے. تو اگر اتنا بڑا فرق ہے تو اس میں جو ہے وہ وہی پاکستان ہے، وہی لوگ ہیں، وہی سارا کاروبار زندگی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گرمی اور سردیوں میں جو ہے صرف ٹھنڈا کرنے کے لیے، یعنی ٹھنڈی مشینیں چلانے کے لیے، کولر چلانے کے لیے، اے سی چلانے کے لیے، فریج چلانے کے لیے ہم اتنی زیادہ بجلی استعمال کر رہے ہیں. اور وہ بجلی جو ہے وہ استعمال جب ہوتی ہے تو پھر وہ باقی سال کے حصوں میں جو ہے وہ پھر بند پڑی رہتی ہے، اور ہم اس کی کیپیسٹی چارجز جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں، جس سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے اور ماحول بھی خراب ہو رہا ہے، کیونکہ بجلی جو ہے وہ فوسل فیول سے بن رہی ہے اور اس سے کاربن پیدا ہوتا ہے جو ماحول کو خراب کرتا ہے. تو یہ دو طرفہ ہے. تو ہم لوگوں نے اب یہ سوچا ہے کہ جو کولنگ لوڈ ہے یہ گرین زمین فیلوشپ کے بارے میں بتائیے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے اور کون لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے؟ یہ لیڈرز کے لیے ہے، یہ پارلیمنٹیرین جو ہیں، جو ینگ لیڈرز ہیں ان کے لیے ہے، یہ جرنلسٹ کے لیے جو اس پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے ہے، یہ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ جو کام کرتے ہیں ان کے لیے ہے، یہ سول سوسائٹی کے جو ایکٹیوسٹ کام کرتے ہیں ان کے لیے ہے. کیونکہ ہماری بہت ساری جو ایکشنز ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ ہمارا نالج بیس نہیں ہوتا. ہم بہت ساری ایسی ڈیمانڈز کر دیتے ہیں اور ایسے ایشو اٹھاتے ہیں جو پاسبل نہیں ہوتے، جن کے ہم جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں اور حل بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ حل جو ہیں وہ ٹیکنیکلی درست نہیں ہوتے، یا وہ امپلیمنٹیبل نہیں ہوتے، یا وہ اتنے کاسٹلی ہوتے ہیں کہ ہمارا ملک اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ ضروری ہے کہ سب جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ ایک جگہ پہ بیٹھیں، وہ سوچیں کہ جو بھی پاسبل اور سب سے بہتر حل ہے جو ہماری کلائمیٹ کو بھی ٹھیک کرے، ہمارے انرجی سسٹم کو بھی ٹھیک کرے، اور ہماری جو الیکٹریسٹی ہے اس کو افورڈیبل بھی کرے، اس کو کلین بھی کرے. تو وہ جو ہے ہر جگہ سے آواز اٹھے گی تو تبھی تبدیلی آئے گی. یہ گرین زمین کوہورٹ جو ہے ان سب اسٹیک ہولڈرز کا، لیڈرز کا یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے انہوں نے جو ہے وہ فیوچر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے پھر اپنا رول ادا کرنا ہے. اور کوئی پالیسی بن بھی جائے یا کوئی قانون بن جائے تو اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہی جو گروپ ہوگا یہ قانون نہ صرف بنوائے گا، پالیسی بنوائے گا، امپلیمنٹیشن کو بھی دیکھے گا، اور جہاں جہاں پہ گیپ ہوگا وہاں اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا. اور جہاں ان کو ضرورت ہوگی کہ انہوں نے مزید کوئی چیز جاننی ہے تو پھر ہم حاضر ہیں، اور ہم جو ہیں ان کے لیے وہ موضوعات کے اوپر جو ہے ایکسپرٹس لے کے آئیں گے، اور وہ ایکسپرٹ جو ہیں وہ پھر جو ہے ان کو ایکوپ کریں گے کہ جی اس کے بہترین حل آج کے دور میں اس کیا ہیں.